الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 95 پارٹ 3 تفسیر خزائن العرفان پارہ 28واں سورہ تحریم کی پہلی آیت مبارکہ سے انشاءاللہ تعالی ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر خزائن العرفان ملا کر پڑھنے سننے کی سعادت پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سورہ تحریم مدنیہ ہے، اس میں 12 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ تحریم مدنیہ، اس میں 2 رکوع، 12 آیتیں، 247 کلمے، 1060 حرف ہیں۔ اے غیب بتانے والے نبی، تم اپنے اوپر کیوں حرام کیے لیتے ہو وہ چیز جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی۔ شان نزول، سیدی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل میں رونق افروز ہوئے۔ وہ حضور کی اجازت سے اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئیں۔ حضور نے حضرت ماریہ قبطیہ کو سرفراز خدمت کیا۔ یہ حضرت حفصہ پر گراں گزرا۔ حضور نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ میں نے ماریہ کو اپنے اوپر حرام کیا، اور میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد امور امت کے مالک ابو بکر و عمر ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہما۔ وہ اس سے خوش ہو گئیں اور نہایت خوشی میں انہوں نے یہ تمام گفتگو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی، یعنی ماریہ قبطیہ، آپ انہیں اپنے لیے کیوں حرام کیے لیتے ہیں؟ اپنی بیبیوں حفصہ و عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی رضا جوئی کے لیے۔ اور ایک قول اس آیت کی شان نزول میں یہ بھی ہے کہ ام المومنین زینب بنت جاحش کے یہاں جب حضور تشریف لے جاتے تو وہ شہد پیش کرتی، اس ذریعہ سے ان کے یہاں کچھ زیادہ دیر تشریف فرما رہتے۔ یہ بات حضرت عائشہ و حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ ہما کو ناگوار گزری اور انہیں رشک ہوا۔ انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ جب حضور تشریف فرما ہوں تو عرض کیا جائے کہ دہن مبارک سے مغافیر یعنی ایک قسم کے مشروب کی بو آتی ہے، اور مغافیر کی بو حضور کو ناپسند تھی۔ چنانچہ ایسا کیا گیا۔ حضور کو ان کا منشا معلوم تھا۔ فرمایا مغافیر تو میرے قریب نہیں آیا، زینب کے یہاں شہد میں نے پیا ہے، اس کو میں اپنے اوپر حرام کرتا ہوں۔ مقصود یہ کہ حضرت زینب کے یہاں شہد کا شغل ہونے سے تمہاری دل شکنی ہوتی ہے تو ہم شہد ہی ترک فرمائے دیتے ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اپنی بیبیوں کی مرضی چاہتے ہو اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا اتار مقرر فرما دیا، یعنی کفارہ۔ تو ماریہ کو خدمت سے سرفراز فرمائیے، یا شہد نوش فرمائیے، یا قسم کے اتار سے یہ مراد ہے کہ قسم کے بعد انشاءاللہ کہا جائے تاکہ اس کے خلاف کرنے سے حنس نہ ہو، یعنی قسم نہ ٹوٹے۔ مقاتل سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ماریہ کی تحریم کے کفارہ میں ایک غلام آزاد کیا، اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے کفارہ نہیں دیا کیونکہ آپ مغفور ہیں۔ کفارہ کا حکم تعلیم امت کے لیے ہے۔ مسئلہ،
اس آیت سے ثابت ہوا کہ حلال کو اپنے اوپر حرام کر لینا یمین یعنی قسم ہے۔ اور اللہ تمہارا مولا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور جب نبی نے اپنی ایک بی بی یعنی حضرت حفصہ سے ایک راز کی بات فرمائی، ماریہ کو اپنے اوپر حرام کر لینے کی، اور اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ اس کا کسی پر اظہار نہ کرنا، پھر جب وہ یعنی حضرت حفصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کا ذکر کر بیٹھی اور اللہ نے اسے نبی پر ظاہر کر دیا، تو نبی نے اسے کچھ جتایا اور کچھ سے چشم پوشی فرمائی۔ یعنی تحریم ماریہ اور خلافت شیخین کے متعلق جو دو باتیں فرمائی تھی، ان میں سے ایک بات کا ذکر فرمایا کہ تم نے یہ بات ظاہر کر دی، اور دوسری بات کو ذکر نہ فرمایا۔ یہ شان کریمی تھی کہ گرفت فرمانے میں بعض سے چشم پوشی فرمائی۔ پھر جب نبی نے اسے اس کی خبر دی، بولی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کو کس نے بتایا؟ فرمایا مجھے علم والے خبردار نے بتایا جس سے کچھ بھی چھپا نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ و حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما کو خطاب فرماتا ہے، نبی کی دونوں بیویوں، اگر اللہ کی طرف تم رجوع کرو تو یہ تم پر واجب ہے، ضرور تمہارے دل راہ سے کچھ ہٹ گئے ہیں کہ تمہیں وہ بات پسند آئی جو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گراں ہے، یعنی تحریم ماریہ۔ اور اگر ان پر زور باندھو اور باہم مل کر ایسا طریقہ اختیار کرو جو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ناگوار ہو، تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ ان کا رب قریب ہے اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں کہ انہیں تم سے بہتر بیبیاں بدل دے، اطاعت والیاں، ایمان والیاں، ادب والیاں، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما بردار اور ان کی رضا جو ہوں، توبہ والیاں، بندگی والیاں یعنی کثیر العبادت، روزہ داریں، بیاہیاں اور کنواریاں۔ یہ تخویف ہے ازواج مطہرات کو کہ اگر انہوں نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آزردہ کیا اور حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں طلاق دی، تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے اور بہتر بیبیاں عطا فرمائے گا۔ اس تخویف سے ازواج مطہرات متاثر ہوئیں اور انہوں نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شرف خدمت کو ہر نعمت سے زیادہ سمجھا، اور حضور کی دلجوئی اور رضا طلبی مقدم جانی، لہٰذا آپ نے انہیں طلاق نہ دی۔ اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر کے، عبادتیں بجا لا کر، گناہوں سے باز رہ کر، اور گھر والوں کو نیکی کی ہدایت اور بدی سے ممانعت کر کے، اور انہیں علم و ادب سکھا کر، جس کے ایندھن آدمی یعنی کافر اور پتھر ہیں یعنی بت وغیرہ۔ مراد یہ ہے کہ جہنم کی آگ بہت ہی شدید الحرارت ہے، اور جس طرح دنیا کی آگ لکڑی وغیرہ سے جلتی ہے، جہنم کی آگ ان چیزوں سے جلتی ہے جن کا ذکر کیا گیا۔
اس پر سخت کرے فرشتے مقرر ہیں جو نہایت قوی اور زور آور ہیں، اور ان کی طبیعتوں میں رحم نہیں، جو اللہ کا حکم نہیں ٹالتے اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں۔ کافروں سے وقت دخول دوزخ کہا جائے گا جبکہ وہ آتش دوزخ کی شدت اور اس کا عذاب دیکھیں گے۔ اے کافرو، آج بہانے نہ بناؤ، کیونکہ اب تمہارے لیے کوئی جائے عذر باقی نہیں رہی، نہ آج کوئی عذر قبول کیا جائے۔ تمہیں وہی بدلہ ملے گا جو کرتے تھے۔ اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے، یعنی توبہ صادقہ، جس کا اثر توبہ کرنے والے کی اعمال میں ظاہر ہو اور اس کی زندگی طاعتوں اور عبادتوں سے معمور ہو جائے اور وہ گناہوں سے مجتنب رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور دوسرے صحاب نے فرمایا، توبہ نصوح وہ ہے کہ توبہ کے بعد آدمی پھر گناہ کی طرف نہ لوٹے، جیسا کہ نکلا ہوا دودھ پھر تھن میں واپس نہیں ہوتا۔ قریب ہے کہ تمہارا رب توبہ قبول فرمانے کے بعد تمہاری برائیاں تم سے اتار دے اور تمہیں باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہیں، جس دن اللہ رسوا نہ کرے گا نبی اور ان کے ساتھ کے ایمان والوں کو۔ اس میں کفار پر تعریض ہے کہ وہ دن ان کی رسوائی کا ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضور کے ساتھ والوں کی عزت کا۔ ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے اور ان کے دہنے صراط پر، اور جب مومن دیکھیں گے کہ منافقوں کا نور بجھ گیا، عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے، یعنی اس کو باقی رکھ کہ دخول جنت تک باقی رہے، اور ہمیں بخش دے، بے شک تجھے ہر چیز پر قدرت ہے۔ اے غیب بتانے والے یعنی نبی، تلوار سے کافروں پر اور منافقوں پر قول غلیظ اور وعظ بلیغ اور حجت قوی سے جہاد کرو اور ان پر سختی فرماؤ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور کیا ہی برا انجام۔ اللہ کافروں کی مثال دیتا ہے اس بات میں کہ انہیں ان کے کفر اور مومنین کی عداوت پر عذاب کیا جائے گا، اور اس کفر و عداوت کے ہوتے ہوئے ان کا نسب اور مومنین اور مقربین کے ساتھ ان کی قرابت و رشتہ داری انہیں کچھ نفع نہ دے گی۔ نوح کی عورت اور لوط کی عورت وہ ہمارے بندوں میں دو سزاوار قرب یعنی مقرب بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر انہوں نے ان سے دغا کی، دین میں کہ کفر اختیار کیا۔ حضرت نوح کی عورت واحلہ اپنی قوم سے حضرت نوح علیہ السلام کی نسبت کہتی تھی کہ وہ مجنون ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام کی عورت واعلہ اپنا نفاق چھپاتی تھی، اور جو مہمان آپ کے جہاں آتے تھے آگ جلا کر اپنی قوم کو ان کے آنے سے خبردار کرتی تھی۔ تو وہ اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ آئے، اور فرما دیا گیا ان سے وقت موت یا روز قیامت، اور تعبیر صیغہ ماضی سے بلحاظ تحقق وقوع کی ہے
کہ تم دونوں عورتیں جہنم میں جاؤ جانے والوں کے ساتھ، یعنی اپنی قوموں کے کفار کے ساتھ، کیونکہ تمہارے اور ان انبیاء کے درمیان تمہارے کفر کے باعث علاقہ باقی نہ رہا۔ اور اللہ مسلمانوں کی مثال بیان فرماتا ہے کہ انہیں دوسرے کی معصیت ضرر نہیں دیتی۔ فرعون کی بی بی جن کا نام آسیہ بنت مزاحم ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو مغلوب کیا تو یہ آسیہ پر ایمان لے آئیں۔ فرعون کو خبر ہوئی تو اس نے ان پر سخت عذاب کیے، انہیں چومیخا کیا، یعنی ان کے ہاتھ پاؤں میں کیلیں ٹھوک دیں اور بھاری چکی سینہ پر رکھی اور دھوپ میں ڈال دیا۔ جب فرعونی ان کے پاس سے ہٹتے تو فرشتے ان پر سایہ کرتے۔ جب اس نے عرض کیا، میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا، اللہ تعالیٰ نے ان کا مکان جو جنت میں ہے ان پر ظاہر فرمایا اور اس کی مسرت میں فرعون کی سختیوں کی شدت ان پر سہل ہو گئی، اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے۔ فرعون کے کام سے یا اس کا شرک و کفر و ظلم مراد ہے یا اس کا قرب، اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش، یعنی فرعون کے دین والوں سے۔ چنانچہ یہ دعا ان کی قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض فرمائی، اور ابن کثیر نے کہا کہ وہ زندہ اٹھا کر جنت میں داخل کی گئیں۔ اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی، اور اس نے اپنے رب کی باتوں سے شرائع و احکام مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمائے، اور اس کی کتابوں سے وہ کتابیں مراد ہیں جو انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، کی تصدیق کی اور فرما برداروں میں ہوئی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ تحریم مکمل ہوتی ہے اور 28 پارے بھی مکمل ہو گئے۔ ابھی انشاءاللہ تعالی 29واں پارہ اور سورۃ الملک کی پہلی آیت مبارکہ سے انشاءاللہ تعالی آغاز کرتے ہیں۔ سورہ ملک مکیہ ہے، اس میں 30 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورۃ الملک مکیہ ہے، اس میں 2 رکوع، 30 آیتیں، 330 کلمے، 1313 حرف ہیں۔ حدیث میں ہے کہ سورہ ملک شفاعت کرتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ خیمہ نصب کیا، وہاں ایک قبر تھی اور انہیں خیال نہ تھا کہ وہ صاحب قبر سورہ ملک پڑھتے رہے، یہاں تک کہ تمام کی تو خیمہ والے صحابی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں نے ایک قبر پر خیمہ لگایا، مجھے خیال نہ تھا کہ جہاں قبر ہے اور تھی وہاں قبر، اور صاحب قبر سورہ ملک پڑھتے تھے، یہاں تک کہ ختم کیا۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت مانعہ منجیہ ہے، عذاب قبر سے نجات دلاتی ہے۔ بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضہ میں سارا ملک
جو چاہے کرے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو، دنیا کی زندگی میں تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے، یعنی کون زیادہ مطیع و مخلص ہے، اور وہی عزت والا بخشش والا ہے جس نے 7 آسمان بنائے ایک کے اوپر دوسرا، تو رحمان کے بنانے میں کیا فرق دیکھتا ہے؟ یعنی آسمانوں کی پیدائش سے قدرت الہی ظاہر ہے کہ اس نے کیسے مستحکم، استوار، مستقیم، مستوی، متناسب بنائے۔ تو نگاہ اٹھا کر دیکھ، آسمان کی طرف بار دیگر یعنی دوسری مرتبہ تجھے کوئی رخنا یعنی خرابی و عیب نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ نگاہ اٹھا اور بار بار دیکھ، نظر تیری طرف ناکام پلٹ آئے گی تھکی ماندی، کہ بار بار کی جستجو سے بھی کوئی خلل نہ پا سکے گی۔ اور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو، جو زمین کی طرف سب سے زیادہ قریب ہے، چراغوں سے روشن کیا یعنی ستاروں سے، اور انہیں شیاطین کے لیے مار کیا کہ جب شیاطین آسمان کی طرف ان کی گفتگو سننے اور باتیں چرانے پہنچے تو کواکب سے شعلے اور چنگاریاں نکلیں جن سے انہیں مارا جائے۔ اور ان کے لیے یعنی شیاطین کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار فرمایا آخرت میں، اور جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، خواہ وہ انسانوں میں سے ہوں یا جنوں میں سے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور کیا ہی برا انجام۔ جب اس میں ڈالے جائیں گے ان کا رینکنا یعنی چنگھاڑنا سنیں گے کہ جوش مارتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ شدت غضب میں پھٹ جائے گی۔ جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا، اس کے داروغہ، مالک اور ان کی اعوان بطریق توبیخ ان سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا تھا؟ یعنی اللہ کا نبی جو تمہیں عذاب الہی کا خوف دلاتا۔ کہیں گے کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والے تشریف لائے، اور انہوں نے احکام الہی پہنچائے اور خدا کے غضب اور عذاب آخرت سے ڈرایا۔ پھر ہم نے جھٹلایا اور کہا اللہ نے کچھ نہیں اتارا، تم تو نہیں مگر بڑی گمراہی میں، اور کہیں گے اگر ہم سنتے اور سمجھتے، رسولوں کی ہدایت اور اس کو مانتے۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ تکلیف کا مدار ادلہ سمعیہ و عقلیہ دونوں پر ہے، اور دونوں حجتیں ملزمہ ہیں، تو دوزخ والوں میں نہ ہوتے۔ اب اپنے گناہ کا اقرار کیا کہ رسولوں کی تکذیب کرتے تھے، اور اس وقت کا اقرار کچھ نافع نہیں، تو پھٹکار ہو دوزخیوں کو، بے شک وہ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے، ان کی نیکیوں کی جزا۔ اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا آواز سے، وہ تو دلوں کی جانتا ہے، اس پر کچھ مخفی نہیں۔ شان نزول، مشرکین آپس میں کہتے تھے چپکے چپکے بات کرو، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خدا سن نہ پائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں بتایا گیا کہ اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، یہ کوشش فضول ہے۔ کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا اپنی مخلوق کے احوال کو، اور وہی ہے ہر باریکی جانتا خبردار۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین رام یعنی تابع کر دی،
تو اس کے رستوں میں چلو اور اللہ کی روزی میں سے کھاؤ جو اس نے تمہارے لیے پیدا فرمائی، اور اسی کی طرف اٹھنا ہے قبروں سے جزا کے لیے۔ کیا تم اس سے نہ ڈر ہو گئے کیا تم اس سے نہ ڈر ہو گئے جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تمہیں زمین میں دھنسا دے، جیسا قارون کو دھسایا، جبھی وہ کانپتی رہے تاکہ تم اس کے اسفل میں پہنچو، یعنی سب سے نیچے پہنچو۔ یا تم نہ ڈر ہو گئے اس سے جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تم پر پتھراؤ بھیجے، جیسا لوط علیہ السلام کی قوم پر بھیجا۔ تو اب جانو گے، یعنی عذاب دیکھ کر، کیسا تھا میرا ڈرنا، اور بے شک ان سے اگلوں نے جھٹلایا، یعنی پہلی امتوں نے، تو کیسا ہوا میرا انکار جب میں نے انہیں ہلاک کیا۔ اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندے نہ دیکھے پر پھیلاتے ہوا میں اڑتے وقت، اور سمیٹتے انہیں کوئی نہیں روکتا، پر پھیلانے اور سمیٹنے کی حالت میں گرنے سے، سوا رحمان کے، یعنی باوجود کہ پرندے بوجھل، موٹے، جسیم ہوتے ہیں، اور شے ثقیل طبعاً پستی کی طرف مائل ہوتی ہے، وہ فضا میں نہیں رک سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ ٹھہرے رہتے ہیں، ایسے ہی آسمانوں کو جب تک وہ چاہے رکے ہوئے ہیں، اور وہ نہ روکے تو گر پڑے ہیں۔ بے شک وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ یا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے کہ رحمان کے مقابل تمہاری مدد کرے اگر وہ تمہیں عذاب کرنا چاہے؟ کافر نہیں مگر دھوکے میں، یعنی کافر شیطان کی اس فریب میں ہے کہ ان پر عذاب نازل نہ ہوگا۔ یا کون سا ایسا ہے جو تمہیں روزی دے اگر وہ اپنی روزی روک لے، یعنی اس کے سوا کوئی روزی دینے والا نہیں، بلکہ وہ سرکش اور نفرت میں ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں کہ حق سے قریب نہیں ہوتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافر و مومن کے لیے ایک مثل بیان فرمائی۔ تو کیا وہ جو اپنے منہ کے بل اوندھا چلے، نہ آگے دیکھے، نہ پیچھے، نہ دائیں نہ بائیں، زیادہ راہ پر ہے، یا وہ جو سیدھا چلے، راستہ کو دیکھتا، سیدھی راہ پر جو منزل مقصود تک پہنچانے والی ہے؟ مقصود اس مثل کا یہ ہے کہ کافر گمراہی کے میدان میں اس طرح حیران و سرگرداں جاتا ہے، نہ اسے منزل معلوم، نہ راہ پہچانے، اور مومن آنکھیں کھولے راہ حق دیکھتا پہچانتا چلتا ہے۔ تم فرماؤ اے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مشرکین سے کہ جس خدا کی طرف میں تمہیں دعوت دیتا ہوں وہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھ اور دل بنائے، جو آلات علم ہیں، لیکن تم نے ان یعنی قوتوں سے فائدہ نہ اٹھایا، جو سنا وہ نہ مانا، جو دیکھا اسے عبرت حاصل نہ کی، جو سمجھا اس میں غور نہ کیا۔ کتنا کم حق مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی عطا فرمائے ہوئے قوا اور آلات ادراک سے وہ کام نہیں لیتے جس کے لیے وہ عطا ہوئے۔ یہی سبب ہے کہ شرک و کفر میں مبتلا ہوتے ہو۔ تم فرماؤ وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں پھیلایا اور اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے روز قیامت حساب و جزا کے لیے۔ اور کہتے ہیں مسلمانوں سے تمسخر و استہزاء کے طور پر، یہ وعدہ عذاب یا قیامت کا کب آئے گا اگر تم سچے ہو؟ تم فرماؤ یہ علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو یہی صاف ڈر سنانے والا، یعنی عذاب و قیامت کے آنے کا تمہیں ڈر سناتا ہوں، اتنے ہی کا مامور ہوں، اس سے میرا فرض ادا ہو جاتا ہے، وقت کا بتانا میرے ذمہ نہیں۔ پھر جب اسے یعنی عذاب موعود کو پاس دیکھیں گے، کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے،
چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، وحشت و غم سے صورتیں خراب ہو جائیں گی، اور ان سے فرمایا جائے گا، جہنم کے فرشتے کہیں گے یہ ہے جو تم مانگتے تھے، اور انبیاء علیہ السلام سے کہتے تھے کہ وہ عذاب کہاں ہے، جلدی لاؤ، اب دیکھ لو یہ ہے وہ عذاب جس کی تمہیں طلب تھی۔ تم فرماؤ اے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کفار مکہ سے جو آپ کی موت کی آرزو رکھتے ہیں، بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو یعنی میرے اصحاب کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے اور ہماری عمریں دراز کر دے تو وہ کون سا ہے جو کافروں کو دکھ کے عذاب سے بچا لے گا؟ تمہیں تو اپنے کفر کے سبب ضرور عذاب میں مبتلا ہونا، ہماری موت تمہیں کیا فائدہ دے گی؟ تم فرماؤ وہی رحمان ہے جس کی طرف ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں، ہم اس پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ کیا، تو اب جان جاؤ گے یعنی وقت عذاب کون کھلی گمراہی میں ہے۔ تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھنس جائے اور اتنی گہرائی میں پہنچ جائے کہ ڈول وغیرہ سے ہاتھ نہ آ سکے، تو وہ کون ہے جو تمہیں پانی لا دے نگاہ کے سامنے بہتا کہ اس تک ہر ایک کا ہاتھ پہنچ سکے؟ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت میں ہے، تو جو کسی چیز پر قدرت نہ رکھے انہیں کیوں عبادت میں اس قادر برحق کا شریک کرتے ہو۔ سورہ ملک مکمل ہوئی۔ آج کا سبق بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔